Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to a new video of Cambridge IELTS, and this is the video about the Cambridge IELTS reading multiple choice questions. In this video, I'm going to tell you that how you can solve the IELTS reading multiple choice questions in a very easy way. So let's start our today's video. First of all, you have to read the full question, try to understand the question, underline the keywords, and try to imagine the synonyms of those keywords. Don't try to read the options first, because if you will do this, you will get confused and you will also waste your time. To avoid this, go straight into the reading passage, locate the keywords of the questions into the reading passage and read the sentences. Understand the text into the reading passage and come back again into the question section. Try to match the information of the reading passage with the options one by one. Cross all those options about which you have not read any kind of information into the reading passage. And in this way, you will find the one right option about which you have read into the reading passage. So let's start our today's reading multiple choice question test. ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کیمبرج آئلز ایکیڈیمک بک نمبر 5 سے، اور ریڈنگ پیسج 3 ہے ٹیسٹ 1 کا. تو ٹائٹل ہے دی ٹروتھ اباؤٹ دی انوائرمنٹ، ماحول کے بارے میں سچائی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا جو پیسج ہے وہ ماحول یا انوائرمنٹ کے بارے میں ہے. آج ہم جو ہے وہ ملٹیپل چوائس کویسچنز حل کریں گے. کویسچنز 33 to 37. Choose the correct letter A, B, C or D. Write your answers in boxes 33 to 37 on your answer sheet. تو جب بھی آپ ملٹیپل چوائس کویسچنز حل کریں تو آپ جو کویسچن ہے اس کو پڑھیں، اس کے جو کی ورڈز ہیں ان کو انڈرلائن کریں اور ان کی ورڈز کو پیسج میں تلاش کریں. آپ نے آپشنز کو نہیں پڑھنا، کیونکہ جب آپ آپشنز کو پڑھیں گے تو آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ ان آپشنز میں کنفیوز بھی ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے جو جواب ہیں وہ غلط ہونے کے امکانات ہیں. تو اس لیے ہم کویسچن نمبر 33 پڑھتے ہیں، اور کویسچن نمبر 33 ہے What aspect of scientific research does the writer express concern about in paragraph 4؟ کہ پیراگراف 4 میں مصنف سائنٹیفک ریسرچ کے کس پہلو پر پریشانی کا اظہار کرتا ہے. تو اس میں سب سے عام جو کی ورڈ ہے وہ پیراگراف 4 ہے، یعنی ہم نے پیراگراف 4 پڑھنا ہے. اس کے بعد جو کی ورڈز ہیں وہ ہے دی اسپیکٹ آف سائنٹیفک ریسرچ، کہ سائنسی تحقیق کا وہ کون سا پہلو ہے. ڈز دی رائٹر ایکسپریس کنسرن، جس پر مصنف نے پریشانی کا اظہار کیا ہے. تو ہم پیراگراف 4 کو پڑھتے ہیں. One is the lopsidedness built into scientific research، کہ سائنسی تحقیق میں توازن کا فقدان ہے. Scientific funding goes mainly to areas with many problems. سائنسی تحقیق کے لیے جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان شعبوں میں لگائی جاتی ہے with many problems، جن شعبوں میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. That may be wise policy، یہ عقل مندی پر مبنی پالیسی ہو سکتی ہے. But it will also create an impression، لیکن یہ تاثر بھی قائم کرے گی that many more potential problems exist، کہ ابھی بہت سارے اہم مسائل پائے جاتے ہیں یا ابھی بھی بہت اہم مسائل باقی ہیں. تو ان لائنوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ scientific funding goes mainly to areas with many problems، کہ سائنٹیفک فنڈنگ زیادہ تر ان شعبوں پر خرچ ہوتی ہے جہاں بہت سارے مسائل ہیں. That may be wise policy، جو کہ عقل مندی پر مبنی ایک پالیسی ہے. But it will also create an impression، لیکن یہ ایک تاثر بھی قائم کرے گی that many more potential problems exist،
کہ ابھی بھی بہت اہم مسائل پائے جاتے ہیں یا ابھی بھی بہت اہم مسائل باقی ہے. So let's try to find the right option. The need to produce results. Results کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. B. The lack of financial support. فائنینشیل سپورٹ کے بارے میں تو پڑھا لیکن فائنینشیل سپورٹ کی کمی کے بارے میں نہیں پڑھا. یہ بھی کراس ہے. اس کے بعد آپ آپشن ڈی دیکھیں. دی ڈیزائر ٹو سالو ایوری ریسرچ پرابلم. ہر تحقیقی مسئلے کو حل کرنے کی خواہش کے بارے میں بھی ہم نے نہیں پڑھا. تو ہمارے پاس جو آپشن باقی رہتا ہے وہ آپشن سی ہے. دی سلیکشن آف ایریاز ٹو ریسرچ. کہ ان شعبوں کی سلیکشن جہاں پر تحقیق ابھی کرنا باقی ہے. تو اس طرح ہمارا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ سی ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں یہ پڑھا بٹ اٹ ول آلسو کریٹ این امپریشن. لیکن یہ ایک ایسا تاثر بھی قائم کرے گی that many more potential problems exist. کہ ابھی بھی بہت زیادہ اہم مسائل جو ہیں وہ باقی ہیں یا ابھی پائے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کی سینٹینس ہے ہمارے سی آپشن کے لیے کیونکہ سی آپشن ہے دی سلیکشن آف ایریاز ٹو ریسرچ. اب کویشچن نمبر 34 پڑھتے ہیں. دی رائٹر کوٹس فرام دی ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر ٹو السٹریٹ ہاؤ. یعنی مصنف جو ہے وہ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کے کسی کول کا حوالہ دیتا ہے. کوٹس مطلب کیا کہ کوئی بات ہے اس کا حوالہ دیتا ہے مصنف اور اس نے وہ بات کہاں سے لی ہے؟ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر. تو ہمارے پاس ہنٹ یہ ہے کہ جس بات کا حوالہ رائٹر دے گا وہ انورٹڈ کاماز میں ہوگا. تو کی ورڈز ہیں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر. تو ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر ہمیں یہاں ملا ہے. ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر issued a press release entitled. یعنی ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نے ایک پریس ریلیز جو تھی وہ ایشو کی. اب دیکھیں یہاں پر کاما ہے. 2/3 of world's forests lost forever. کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی. وہ کیا تھی کہ دنیا کے 2/3 جو جنگلات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. یہ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کی پریس ریلیز ہے اور اس کا حوالہ جو ہے وہ رائٹر نے دیا ہے. The truth turns out to be near 20%. لیکن یہ مصنف کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو سچائی تھی نا وہ تقریباً صرف 20% تھی. یعنی کہ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نے کہا تھا کہ دنیا کے 2/3 جو جنگلات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے مقابلے میں جو سچ ثابت ہوا وہ سچ یہ تھا کہ تقریباً 20% ان کی بات یہ ٹھیک تھی. 80% جو تھی وہ کیا تھی؟ غلط تھی. تو اٹ مینس انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایگزیجریشن یا مبالغہ امیزی سے کام لیا ہے. So let's try to find the right option. A. Influential the mass media can be. mass media کے تاثر کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. B. Effective environmental groups can be. جو مولیاتی گروپ ہیں وہ مؤثر ہو سکتے ہیں. انوائرمنٹل گروپس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. C. The mass media can help groups raise funds. mass media جو ہے وہ گروپس کی مدد کر سکتا ہے چندے کو اکٹھا کرنے میں یا فنڈز کو اکٹھا کرنے میں. ریزنگ آف فنڈز کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا. تو ڈی آپشن ہے انوائرمنٹل گروپس کین ایگزیجریٹ دیئر کلیمز. جو انوائرمنٹل گروپس ہیں وہ اپنے دعووں میں مبالغہ امیزی سے کام لے سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ ڈی ہے کیونکہ ہم نے ریڈنگ پیسج میں پڑھا ہے 2/3 of the world's forests lost forever. The truth turns out to be near 20%. Question number 35 ہے
What is the writer's main point about lobby groups in paragraph 6 کہ پیراگراف 6 میں لابی گروپس کے بارے میں مصنف کا مین پوائنٹ کیا ہے، مین تاثر کیا ہے. پوائنٹ مینز ویو یا تاثر. تو اس سوال میں جو کی ورڈز ہیں وہ پیراگراف 6 ہے اور ہم نے رائٹر کا مین پوائنٹ یا مین ویو تلاش کرنا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ لابی گروپس کے بارے میں. تو یہ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 6 ہے. اب اس میں ہم لابی گروپس کا ورڈ اگر تلاش کریں تو لابی گروپس یہاں پر ہے، یہ لابی گروپس لکھا ہوا ہے. اب ہم نے مصنف کا جو مین پوائنٹ یا مین ویو ہے وہ تلاش کرنا ہے. That would matter less if people applied the same degree of skepticism to environmental lobbying as they do to lobby groups in other fields. That would matter less. اس کی اہمیت کم ہو جائے گی if people applied the same degree of skepticism to environmental lobbying. اگر لوگ environmental lobbying پر بھی اسی شک کا اظہار کریں as they do to lobby groups in other fields، جیسے کہ لوگ دوسرے شعبوں میں lobby groups پر کرتے ہیں. A trade organization arguing for say weaker pollution controls is instantly seen as self-interested. تو یہ ٹریڈ آرگنائزیشن کے بارے میں ہے کہ وہ دلیل دیتی ہے، مصنف کا ویو پوائنٹ نہیں ہے. Yet a green organization opposing such a weakening is seen as altruistic even if an impartial view. So view means point، کیونکہ پوائنٹ کا ورڈ ہم نے پڑھا ہے کوشچن میں. پوائنٹ even if an impartial view of the controls in question might suggest، تاہم ایک غیر جانبدارانہ تاثر جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے they are doing more harm than good. they means lobby groups، کہ جو lobby groups ہیں وہ اچھائی کے مقابلے میں نقصان زیادہ کر رہے ہیں، یا lobby groups جو ہیں وہ بہتری کے مقابلے میں نقصان زیادہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کی سینٹنس ہے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے امپارشل ویو. Some are more active than others. No. کچھ لابی گروپس دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو ہیں، نہیں. Some are better organized than others. کچھ لابی گروپس دوسرے لابی گروپوں کے مقابلے میں زیادہ منظم ہیں، نہیں. Some support more important issues than others. کچھ لابی گروپس جو ہیں وہ دوسرے گروپوں کے مقابلے میں زیادہ اہم مسائل کو سپورٹ کرتے ہیں، نہیں. کمپیریزن بھی نہیں ہے. تو سی آپشن باقی رہتا ہے. Some receive more criticism than others. کچھ لابی گروپ جو ہیں وہ دوسرے گروپوں کی نسبت زیادہ تنقید کا سامنا کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ سی ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا کہ if an impartial view of the controls in question might suggest they are doing more harm than good، یعنی کہ وہ اچھائی کے مقابلے میں نقصان زیادہ کر رہے ہیں. اٹ مینس وہ کرٹیسزم کا کیا کر رہے ہیں؟ سامنا کر رہے ہیں. Question number 36. The writer suggests that newspaper print items that are intended to، کہ مصنف تجویز کرتا ہے نیوز پیپر پرنٹ آئٹمس کے بارے میں. تو کی ورڈ ہے نیوز پیپر پرنٹ آئٹمس یا نیوز پیپر. تو نیوز پیپر کا ورڈ ہمیں یہاں پر ملا ہے. براڈ کاسٹرز. اگر ہم پیرا پڑھیں تو a third source of confusion is the attitude of the media، کہ تیسرا جو کنفیوژن کا ذریعہ ہے وہ میڈیا کا رویہ ہے. people are clearly more curious about bad news than good. لوگ جو ہیں وہ اچھی خبروں کی نسبت بری
خبروں کے لیے زیادہ متجسس ہوتے ہیں یا اس کا زیادہ شوق رکھتے ہیں. نیوز پیپرز اینڈ براڈ کاسٹرز آر دیر ٹو پرووائڈ واٹ دی پبلک وانٹس. اس طرح نیوز پیپر اور براڈ کاسٹر جو ہے نا وہ وہی چیز شائع کرتے ہیں یا اسی چیز کی اشاعت کرتے ہیں یا اسی چیز کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں جو چیز پبلک چاہتی ہے. It means they are doing according to the demand of people. So A option, educate readers, no. C option, encourage feedback from readers, no. Readers کے جو فیڈ بیک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, no. D, mislead readers, readers کی گمراہی کرتے ہیں, no. تو بی آپشن باقی ہے, meet their readers expectations, وہ ریڈرز کی توقعات کو پورا کرتے ہیں. اس طرح بی آپشن جو ہے وہ رائٹ ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نیوز پیپرز اینڈ براڈ کاسٹرز آر دیئر ٹو پرووائڈ واٹ دی پبلک وانٹس. کویشچن نمبر 37 ہے, what does the writer say about America's waste problem? مصنف امریکہ کے ویسٹ پرابلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ویسٹ پرابلم, America's waste problem is the key word. So waste means useless stuff, and yes, we have seen the word like amount of stuff everyone throws, so it means stuff that everyone throws is a waste. And let's try to find the word America. Yet even if America's trash, it means America's waste. Trash means waste. Output continues to rise as it has done in the past. اگر امریکہ کا جو ویسٹ آؤٹ پٹ ہے اسی طرح اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جیسا کہ ماضی میں ہوا تھا. And even if the American population doubles by 2100, اگر امریکہ کی آبادی 2100 عیسوی میں 2 گنا بھی ہو جاتی ہے, all the rubbish America produces through the entire 21st century, کہ وہ تمام ربش یا کوڑا کرکٹ یا ویسٹ جو کہ امریکہ پوری 21ویں صدی میں پیدا کرے گا will still take up only 1 to 12,000 of the area. وہ پھر بھی 1 سے 12,000 کے ایریے کو کور کرے گا آف دی انٹائر یونائٹڈ اسٹیٹس, پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. یعنی کہ 21ویں صدی میں پھر بھی وہ پورا کرکٹ جو ہے وہ پورے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایریے میں سے صرف 1 سے لے کر 12,000 کے ایریے کو کور کرے گا یا وہاں پر پھیلے گا. اٹ مینس وہ کمپیریزن کر رہا ہے کہ امریکہ کی آبادی بے شک 2100 عیسوی میں ڈبل ہو جائے تو 21ویں صدی میں جو امریکہ کوڑا کرکٹ پھیلائے گا یا پیدا کرے گا وہ پورے امریکہ کے جو 1 سے لے کر 12,000 تک جو حصہ ہے نا وہاں تک پھیل پائے گا. یعنی کہ پورا امریکہ اسے کور کبھی بھی نہیں ہو پائے گا, صرف تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اس ویسٹ پروڈکٹ سے کور ہو پائے گا. سو اے آپشن, it will increase in line with population growth, آبادی کے اضافے کے ساتھ اس کوڑا کرکٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا. نو, یہ نہیں ہم نے پڑھا. پھر جناب ہم اس پر دیکھیں, it is not as important as we have led to believe, یہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں. سی آپشن, it has been reduced through public awareness of the issues. No, پبلک اویئرنیس کے بارے میں نہیں کہا گیا. ڈی, it is only significant in certain areas of the country, یعنی اس امریکہ کے کسی خاص حصے کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا, خاص علاقے کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا, کیونکہ
آپشن ڈی میں سرٹن ایریاز لکھا ہوا ہے، تو اٹ مینس پرٹیکولر ایریاز، اور نہ ہی کسی خاص ایریا کا نام وہاں پر مینشن ہے امریکہ کے، سو اٹ مینس ڈی بھی نہیں ہے. تو ہمارا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ کیا، بی. اٹ از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز وی ہیو لیڈ ٹو بلیو. یہ اتنا زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ ہم اس مسئلے کو ابھی تک سمجھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ 21ویں صدی میں بے شک امریکہ کی آبادی 2 گنا ہو جائے تو 21ویں صدی میں جو ہے نا وہ پورے امریکہ کا جو ایریا ہے نا، اس ایریا میں سے 1 سے لے کر 12,000 تک کے ایریا تک ہی صرف کوڑا کرکٹ پھیلے گا، یعنی کہ بہت کم ایریا پر پھیلے گا. سو اٹ مینز یہ کیا ہے، بی آپشن جو ہے وہ رائٹ ہے. اٹ از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز وی ہیو لیڈ ٹو بلیو. سو ہمارا رائٹ آپشن ہے وہ بی ہے.